اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم تنزیل الکتاب، اس کتاب کا نازل فرمانا من اللہ، اس اللہ کی طرف سے ہے، العزیز العلیم، جو غالب ہے اور جاننے والا ہے، غافر الذنب، گناہ کا بخشنے والا، وقابل التوب، اور توبہ قبول کرنے والا ہے، شدید العقاب، سخت عذاب والا، ذی الطول، انعام اور قدرت کرنے والا یا وسعت والا، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، الیہ المصیر، اسی کی طرف واپس لوٹنا ہے۔ سورہ مومن سے لے کر سورہ احقاف تک یہ 7 صورتیں ہیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں۔ ان کو الحامیم بھی کہتے ہیں یا حوامیم بھی کہا جاتا ہے۔ ان 7 صورتوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ الحامیم یہ دیباج القرآن ہیں۔ دیباج کہتے ہیں ریشمی کپڑے کو، مراد اس سے زینت ہے، یعنی یہ 7 صورتیں قرآن پاک کی زینت ہیں۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے، اگرچہ یہ روایت ضعیف ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے شروع دن میں آیت الکرسی اور سورہ مومن کی پہلی 3 آیتیں حامیم سے لے کر الیہ المصیر تک پڑھا تو اس دن ہر برائی اور تکلیف سے محفوظ رہے گا۔ تو آیت الکرسی کے بارے میں تو الگ سے بھی روایات ہیں، اور اسی طرح ابو داؤد اور ترمذی میں صحیح روایت جو ہے وہ حضرت محلب بن ابی صفرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک شخص نے روایت کی کہ جس نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی تھی کہ آپ کسی جہاد کے موقع پر رات میں حفاظت کے لیے فرما رہے تھے کہ اگر رات میں تم پر چھاپا پڑ جائے تو تم حامیم لا ینصرون پڑھ لینا، جس کا حاصل لفظ حامیم کے ساتھ یہ دعا کرنا ہے کہ ہمارا دشمن کامیاب نہ ہو، اور بعض روایات میں لا ینصرون کے بجائے لا ینصرو ہے، یعنی اس میں نون نہیں ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ جب تم حامیم کہو گے تو دشمن کامیاب نہیں ہوگا۔ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوفے کے علاقے میں تھا۔ میں ایک باغ کے اندر چلا گیا 2 رکعت نفل پڑھ لوں۔ میں نے نماز سے پہلے حامیم یہ سورہ مومن کی آیتیں الیہ المصیر تک پڑھیں۔ اچانک دیکھا کہ ایک شخص میرے پیچھے ایک سفید خچر پر سوار کھڑا ہے جس کے بدن پر یمنی کپڑے ہیں۔ اس شخص نے مجھ سے کہا کہ جب تم غافر الذنب کہو تو اس کے ساتھ یہ دعا کرو، یا غافر الذنب اغفر لی، اے گناہوں کے معاف کرنے والے مجھے معاف کر دے، اور جب یہ پڑھو قابل التوب تو یہ دعا کرو، یا قابل التوب اقبل توبتی، اے توبہ قبول کرنے والے میری توبہ قبول فرما، اور جب شدید العقاب کہو تو یہ دعا کرو، یا شدید العقاب لا تعاقبنی، اے سخت عقاب والے مجھے عذاب نہ دیجیے، اور جب ذی الطول پڑھو تو یہ دعا کرو، یا ذی الطول طل علی بخیر، اے انعام و احسان کرنے والے مجھ پر انعام فرما۔ ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ نصیحت اس شخص سے سننے کے بعد جو ادھر دیکھا تو وہ کوئی شخص بھی نہیں تھا، جب میں نے اس طرف دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں اس کی تلاش میں باغ کے دروازے پر آیا، لوگوں سے پوچھا کہ ایک ایسا شخص یمنی لباس میں یہاں سے گزرا ہے، سب نے کہا کہ ہم نے تو نہیں دیکھا۔ ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ حضرت الیاس علیہ السلام تھے، تو ہو سکتا ہے وہ ہوں یا کوئی اور اللہ کا فرشتہ ہو۔
تو انہوں نے حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کو اس طرح دعا کرنے کا طریقہ سکھلایا ہے کہ ان آیتوں کو پڑھتے جاؤ اور ساتھ اس طرح دعا کرتے جاؤ، اور یہ آیتیں کسی کی اصلاح کے لیے اور اس کو ہدایت پر لانے کے لیے بھی مؤثر ہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا کہ ایک اہل شام میں سے بڑا باروب آدمی تھا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا کرتا تھا۔ کچھ عرصہ تک وہ نہ آیا تو فاروق اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں سے اس کا حال پوچھا، تو لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین اس کا حال نہ پوچھیے، وہ تو شراب میں بد مست ہے۔ فاروق اعظم رحمۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے منشی کو بلایا اور کہا کہ یہ خط لکھو، اور وہ خط اس طرح لکھا گیا کہ من عمر ابن الخطاب الی فلان ابن فلان، کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے فلاں کے نام۔ تو سلام کے بعد یہ لکھا گیا کہ اس کے بعد تمہارے لیے اس اللہ کی حمد پیش کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ گناہوں کو معاف کرنے والا، توبہ کو قبول کرنے والا، سخت عذاب والا، بڑی قدرت والا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی یہی آیتیں تحریر فرمائیں کہ سلام علیک فانی احمد الیک اللہ الذی لا الہ الا هو غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ یہ خط میں لکھ کر جب انہوں نے بھیجا، پھر حاضرین مجلس سے کہا کہ سب مل کر اس کے لیے دعا کرو، اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو پھیر دے اور اس کی دعا توبہ قبول فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس قاصد کے ہاتھ یہ خط بھیجا تھا اس کو ہدایت کر دی کہ یہ خط اس کو اس وقت تک نہ دے جب تک وہ نشہ سے ہوش میں نہ آ جائے، اور کسی دوسرے کے حوالے بھی نہ کرنا۔ جب اس کے پاس حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خط پہنچا اور اس نے پڑھا تو بار بار ان کلمات کو پڑھتا اور غور کرتا رہا کہ اس میں مجھے سزا سے بھی ڈرایا گیا ہے اور معاف کرنے کا وعدہ بھی کیا گیا ہے۔ پھر رونے لگا اور شراب خوری سے باز آ گیا، تو ایسی توبہ کی کہ پھر اس کے پاس یعنی شراب کے پاس بھی نہ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس اثر کی خبر ملی تو لوگوں سے فرمایا کہ ایسے معاملات میں تم سب کو ایسا ہی کرنا چاہیے، یعنی کوئی آدمی ایسے گناہوں میں مبتلا ہو تو اس کو یہی آیتیں لکھ کر دو، جب وہ ان کو پڑھے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ہدایت عطا فرمائیں گے۔ تو غافر ذنب و قابل التوب، غافر ذنب کے لفظی معنی ہے گناہ پر پردہ ڈالنے والا، اور قابل توب کے معنی ہے توبہ قبول کرنے والا۔ یہ دو لفظ الگ الگ لائے گئے ہیں، اگرچہ مفہوم دونوں کا ایک ہے۔ دونوں کو الگ لانے کی وجہ یہ کہ غافر ذنب میں اشارہ اس طرف کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس پر بھی قدرت ہے کہ کسی بندے کے گناہ بغیر توبہ کے معاف کر دے، اور توبہ کرنے والوں کو معافی دینا یہ اللہ تعالیٰ کا ایک دوسرا وصف ہے۔ غافر ذنب یعنی بغیر توبہ کے معاف کرنے والا، وقابل التوب اور توبہ قبول کرنے والا۔ ذی طول، طول کے لفظی معنی وسعت اور غنا کے، اور قدرت کے معنی میں بھی آتا ہے، فضل اور احسان کے معنی میں بھی آتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فضل والے ہیں، وسعت والے ہیں، اپنے بندوں پر احسان کرنے والے ہیں۔ ما یجادل فی آیات اللہ، اللہ کی آیات میں وہی لوگ جھگڑے نکالتے ہیں، الا الذین کفروا، جو کافر ہیں، فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، بس ان لوگوں کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ یعنی مکہ کے کچھ ایسے سردار تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تو ان کا بڑا نام تھا، ان کے کاروبار بھی تھے، خانہ کعبہ کے متولی بھی تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لایا تو پھر بھی ان کا اسی طرح عزت و اکرام لوگ کرتے تھے۔ تو اس سے یہ شبہ تھا کہ ایمان والے کہ ان کو دیکھ کر پھسل نہ جائیں کہ یہ لوگ ایمان بھی نہیں لاتے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ان کو مل رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے، یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے ایک مہلت ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح، کذبت قبلہم قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم نے، والاحزاب من بعدہم، اور اس کے بعد دوسرے جماعتوں نے بھی جھٹلایا تھا، وہمت کل امت برسولہم لیاخذوہ، اور ہر امت نے اپنے رسول کو گرفتار کرنے کا ارادہ کر لیا، وجادلوا بالباطل لیدحضوا بہ الحق، اور بیہودہ شبہات نکال کر ان سے حق کو بگاڑنا چاہا،
فَأَخَذْتُهُمْ پس میں نے ان کو پکڑ لیا. یعنی جس طرح پہلے بڑی بڑی قومیں تھیں، نوح علیہ السلام کی قوم عاد، قوم سمود، قوم مدین، یہ ساری تھیں، ان کو بھی اللہ نے مہلت دی، پھر ایک دن اللہ نے ان کو پکڑا. تو ان لوگوں کا بھی اس طرح ٹھاٹ باٹ کے ساتھ چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے، ایک دن ان کی پکڑ کا بھی آئے گا. فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ سو میری طرف سے کیسی سزا ہوئی. وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا اور اسی طرح تیرے رب کا حکم کافروں پر ثابت ہو گیا. أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ کہ وہ دوزخی ہیں. الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ عرش کے اٹھانے والے فرشتے، ومن حولہ اور جو عرش کے آس پاس ہیں، یسبحون بحمد ربہم وہ اپنے رب کی تسبیح حمد کے ساتھ ساتھ کرتے ہیں، ویؤمنون بہ اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، ویستغفرون للذین آمنوا اور ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں. یعنی وہ فرشتے ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں اور اس طرح دعا کرتے ہیں کہ ربنا اے ہمارے رب وسعت کل شیء رحمتا وعلما کہ اے ہمارے پروردگار تو نے ہر چیز کو اپنی بخشش اور علم سے گیر رکھا ہے. فاغفر للذین تابوا پس تو انہیں بخش دے جو توبہ کریں، واتبعوا سبیلک اور تیری راہ کی پیروی کریں، وقہم عذاب الجحیم تو انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. پھر اس کے بعد فرشتے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ ربنا اے ہمارے رب وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم تو انہیں ہمیشگی والی جنتوں میں لے جا جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے. ہمیشگی والی کا مطلب یعنی جس جنت میں انہوں نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. ومن صلح من آبائہم اور ان کے اولادوں میں سے ومن صلح من آبائہم اور ان کے باپ دادوں میں سے، وازواجہم اور ان کی بیویوں، وذریاتہم اور اولادوں میں سے بھی ان سب کو جو نیک عمل کرنے والے ہیں، یعنی ان کو بھی ان جنتوں میں داخل فرما دے. انک انت العزیز الحکیم یقیناً تو غالب اور حکمت والا ہے. وقہم السیئات انہیں برائیوں سے بھی محفوظ رکھ. ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ حق تو یہ ہے کہ اس دن تو نے جسے برائیوں سے بچا لیا اس پر تو نے رحمت کر دی. وذالک هو الفوز العظیم اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اب جو فرشتے عرش کو تھامے ہوئے ہیں حاملان عرش، یہ اب 4 ہیں اور قیامت کے دن 8 ہوں گے. اور عرش کے ارد گرد کتنے فرشتے ہیں اس کی تعداد اللہ کو معلوم ہے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے ہیں. اس آیت میں یہ بتلایا گیا ہے کہ یہ سب مقرب فرشتے مومنین کے لیے، خصوصاً جو گناہوں سے تائب اور شریعت کے متبع ہو جائیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں. یا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کام پہ معمور فرمایا ہے کہ میرے جو بندے بھی توبہ کریں، نیک کام کریں، آپ ان کے لیے دعا کرو، یا ان کی فطرت اور طبیعت ہی ایسی ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندوں کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. اللہ کے بندوں میں مومنین کے خیر خواہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں. ان کی دعائیں مومنین کے لیے ایک تو یہ ہوتی ہیں جیسے ابھی اس آیت میں گزری ہیں کہ یا اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے اور عذاب جہنم سے ان کو بچا دے اور ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں داخل فرما دے. اور اس کے ساتھ یہ دعا بھی کرتے ہیں جو دوسری آیت میں ہے کہ ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم یعنی ان کے باپ دادوں اور ان کی بیویوں اور ان کی اولادوں میں سے جن میں صلاحیت مغفرت کی ہے، یعنی جن کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے، ان کو بھی انہی لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل فرما دے. یعنی جو توبہ کرنے والے ہیں، جو ان کے ساتھ جو ان کے باپ دادا یا بیویاں یا ان کی اولاد ہے، ان کی وجہ سے ان کی بھی مغفرت فرما دے. تو اس سے معلوم ہوا کہ ایمان تو شرط ہے. اگر ایمان والے ہیں تو ان کی بھی ان توبہ کرنے والوں کے ساتھ بخشش ہو جائے گی، لیکن سرے سے ایمان ہی نہیں ہے تو پھر مشکل ہے. حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مومن جب جنت میں جائے گا تو اپنے باپ، بیٹے، بھائی وغیرہ کو ان سے پوچھے گا وہاں ان کو دیکھ کر کہ وہ کہاں ہیں. اس کو بتلایا جائے گا کہ انہوں نے تمہارے جیسا عمل نہیں کیا اس لیے وہ یہاں نہیں ہیں. تو یہ کہے گا کہ میں نے جو عمل کیا تھا وہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے اور ان کے لیے کیا تھا، تو حکم ہوگا کہ ان کو بھی جنت میں داخل کر دو.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے نیک اعمال کی وجہ سے بھی ایمان والے بخشے جائیں گے۔ تو بہرحال یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہوتے ہیں، یا ان کی طبیعت میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ ایمان والوں کے لیے، توبہ کرنے والوں کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔